الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد۔ الثانی توحید الالوہیہ والعبادہ۔ اس سے قبل کے درس میں گفتگو کی گئی تھی توحید کیا ہے اور توحید ربوبیت کسے کہتے ہیں۔ توحید ربوبیت میں 4 چیزیں ہیں۔ پہلی چیز، اللہ رب العالمین جو کچھ کام کرتا ہے، کام کرنا مطلب انسان کو روزی دینا، اولاد دینا، دنیا کو چلانا، یہ اللہ کے کام ہیں۔ یہ جو کام اللہ رب العالمین کرتا ہے وہ اپنی مرضی سے کرتا ہے، کسی کے دباؤ میں آ کر کے نہیں کرتا۔ نمبر 2، اللہ رب العالمین اس کام کو کرنے میں کسی کا محتاج نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العالمین بے نیاز ہے۔ جیسا کہ مثال دیا گیا کہ دنیا میں انسان پیدا ہوتا ہے، اس کا اللہ نے ایک سسٹم بنایا ہے، پروسیجر بنایا ہے، لیکن اللہ اس کا محتاج نہیں ہے، کیونکہ آدم علیہ السلام کو، عیسیٰ علیہ السلام کو، آدم علیہ السلام کی بیوی کو اس پروسیجر کے بنا اللہ نے پیدا کیا ہے۔ نمبر 3، اللہ رب العالمین جو کام کرتا ہے یہ کام کوئی دوسرا نہیں کر سکتا۔ اور نمبر 4، اللہ تعالیٰ اس کام کو کرنے کا کسی دوسرے کو اختیار نہیں دیا ہے۔ چلو اللہ ہی کا ہے، اللہ ہی کرتا ہے، لیکن ہمارے پیر صاحب کو، بزرگ کو یا فلاں کو یہ اختیار دیا ہے کہ اس کام کو کرے، تھوڑا ہی کرے، کم ہی کرے، لیکن اللہ نے اجازت دی ہے، تو ایسا نہیں ہے۔ تو یہ 4 چیزیں جب اکٹھا ہوں گی تبھی توحید ربوبیت مکمل ہوگی، نہیں تو اس میں سے کوئی بھی چیز اگر خالی ہو جائے تو ایسی صورت میں انسان شرک کا مرتکب ہوگا۔ جیسا کہ بعض ہندوستان کے بہت سارے لوگ جو خود کو مسلمان کہتے ہیں، وہ یہ تصور کرتے ہیں کہ ہمارے جو بزرگ ہیں، ہمارے جو پیر ہیں، فلاں پیر جو ہے یہ اللہ کا بڑا قریبی ہے، اس کا اختیار کچھ نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ اجازت دی ہے کہ لوگوں میں روزی تقسیم کر سکے۔ وہ خود سے نہیں کر سکتا، لیکن اللہ نے اجازت دی ہے، اللہ نے موقع دیا ہے اس کو اس طرح کے کام کرنے کا۔ تو اس طرح کے جو عقائد ہیں یقیناً یہ شرکیاں ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ جو کام کرتا ہے اس کام کو کرنے کے لیے اس نے کسی کو اجازت بھی نہیں دی ہے۔ یہ 4 چیزیں جب اکٹھا ہوں گی تبھی جا کے توحید ربوبیت مکمل ہوگی۔ اب بات آتی ہے توحید الالوہیت والعبادہ۔ الہ اسی سے بنا الوہیت، الہ سے بنا ہے اللہ۔ تو معلوم یہ ہوا الحمدللہ یہدیکم اللہ، معلوم یہ ہوا کہ توحید الالوہیت والعبادہ کا مطلب ہوتا ہے اللہ کو سچے ماننے میں اللہ ماننا اور اس کی عبادت کرنا، اس کی عبادت کا حق ادا کرنا، یہی ہے توحید الالوہیت والعبادت۔ سب سے پہلے یہ بات ہمیں جاننا ضروری ہے کہ جب ہم توحید کی بات کرتے ہیں، کبھی بھی دیکھیے تو توحید میں 2 چیزیں ہیں۔ پہلی چیز اللہ کی عبادت کرنا، دوسرا اس میں کسی کو شریک نہ کرنا۔ توحید میں 2 چیزیں کیا آتی ہیں؟ پہلی چیز اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے سبھی امتوں میں، جتنی بھی قومیں امتیں اللہ نے دنیا میں بھیجی ہیں، ایک نبی کو بھیجا جس کا پیغام کیا تھا کہ أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ، اللہ کی عبادت کرو، وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، اور غیر اللہ کو اس عبادت میں شریک نہ کرو۔ جس کے یہاں سرے سے عبادت ہی نہیں ہے اس کے یہاں پہ توحید نہیں ہے، جس کے یہاں سرے سے عبادت نہیں اس کے یہاں پہ توحید نہیں ہے، اور جس کے یہاں عبادت تو ہے لیکن اس میں کوئی شریک ہے اس کے یہاں بھی توحید نہیں ہے۔ جو اللہ کی عبادت تو کرتا ہے لیکن کسی کو شریک نہیں کرتا تو کہا جائے گا کہ اس کے یہاں پر توحید ہے، وہ اللہ کی عبادت کرتا ہے۔ تو بات سمجھ میں آئی؟ بہت سے لوگ یہ ہم شرک نہیں کرتے لیکن اللہ کی عبادت بھی نہیں کرتے، ہے نا؟ شرک نہیں کرتا ہے لیکن اللہ کی عبادت بھی نہیں کرتا، تو کیا موحد ہوا، صاحب توحید ہوا؟ نہیں۔ کوئی اللہ کی عبادت کرتا ہے لیکن شرک بھی کرتا ہے،
تو بھی وہ صاحب توحید نہیں ہے۔ انہی دو کا ہونا ضروری ہے، ایک چیز ہو اور ایک نہ ہو، ایک نگیٹو ہے اور ایک پازیٹیو ہے۔ لا الہ، نہیں ہے کوئی معبود، سب کا انکار کر دیا ہے، الا اللہ، سوائے اللہ کے۔ معبود مانے جس کی عبادت کی جائے، جس کی عبادت کرنا ضروری ہے، جس کی عبادت کرنا صحیح درست ہے۔ تو جو یہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے، تو جب کہا اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں تو ضروری ہے کہ اللہ کی عبادت کرے۔ عبادت نہیں کیا تو اس نے صرف کہا لا الہ الا اللہ نہیں کہا، صرف لا الہ کہا کہ کوئی معبود نہیں، وہ کسی کی بھی عبادت نہیں کر رہا ہے۔ تو توحید الالوہیت والعبادہ میں ضروری ہے یہ جاننا کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت ہو اور اس عبادت میں کوئی دوسرا شریک نہ ہو، تب جا کر توحید الالوہیت والعبادہ ہوگی۔ اب یہ عبادت چاہے انسان کا قولی ہو فعلی ہو۔ قولی معنی وہ عبادت جو زبان سے ادا کیا جاتا ہے، جیسے مدد مانگنا، دعائیں کرنا، استغفار کرنا، تکبیر پکارنا، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کہتا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کہتا ہے، الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ، قولی عبادت ہے۔ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ کہتا ہے، اللہم اہدنی اللہم اہدنی اللہم اہدنی، اللہ ہدایت دے اللہ ہدایت دے اللہ ہدایت دے، نہیں اللہم عافنی فی بدنی اللہم عافنی فی سمعی اللہم عافنی فی بصری، اللہ میرے بدن کی کو عافیت میں دے، عافیت رکھ، میرے بدن کی حفاظت کر، میرے کانوں کی حفاظت کر، میرے آنکھوں کی حفاظت کر۔ کیا ہے یہ سب؟ یہ سب قولی عبادت ہے، زبان سے کہا جا رہا ہے نا۔ تسبیح اللہ کی پڑھی جاتی ہے، دعا اللہ سے کی یہ، اور بدنی عبادت رکوع کرنا، سجدہ کرنا ہے، نہیں حج کرنا، روزہ رکھنا، یہ ساری کی ساری چیزیں کیا ہیں؟ بدنی عبادت ہیں، چاہے وہ قولی عبادت ہو یا بدنی عبادت۔ اور تیسری قسم عبادت کی کون سی ہے؟ چاہے وہ دل کی عبادت ہو، دل کی عبادت مطلب محبت کرنا، ڈرنا، امید رکھنا، جس کو کہتے ہیں لو لگانا اردو زبان میں۔ کیا مطلب لو لگانا؟ مطلب اللہ کے طرف دھیان لگانا۔ دھیان لگانے کا مطلب ہے اللہ کے بارے میں سوچنا کہ اللہ راضی ہو، اللہ ناراض نہ ہو۔ دھیان لگانے کا مطلب وہ نہیں ہے جو تپسوی بابا بیٹھ کر آنکھ بند کر کے دھیان لگانے لگ جائے کہ اب بیٹھ گیا ہے۔ ہاں، مراقبے میں بیٹھ جانا، وہ بیٹھ کے دونوں گھٹنے کے بیچ میں سر رکھ کر کے دھیان میں لگ گیا، پھر وہ سوچ رہا ہے، پھر وہ اس کے دل میں جو بات آتی وہ سمجھتا ہے یہ اللہ کی طرف سے ہے، پھر وہ دنیا کو بتاتا ہے کہ میں جو بول رہا ہوں یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ یہ بھی چیز پائی جاتی ہے، ایسا نہیں ہے، آج بھی موجود ہے۔ آپ بولیں گے رہے گا پورا دن، نہیں، آج بھی موجود ہے، جس کو مراقبہ کہتے ہیں۔ میں نے اس سے پہلے کہا تھا نا، ایک مولانا NRC کے ٹائم پہ تقریر کر رہے تھے کہ ہمارے علماء کے اللہ سے ڈائریکٹ کانٹیکٹ ہیں، وہ جو بات کہتے ہیں وہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے۔ تو دھیان لگانا جس کو کہتے ہیں، اسی کو کہا جاتا ہے۔ تو انسان کے عبادتوں کی 3 قسمیں ہیں: قولی، زبان سے جو عبادت کر رہا ہے، بول کر کے، زبان سے ادا کر کے۔ بنگلہ شاعروں میں ایک شاعر ہے جس کا نام ہے نظر الاسلام، ہے نا، بڑا مشہور فیمس ہے، کہیں بھی دیکھیے قاضی نظر الاسلام لوگ بولتے ہیں، اسی سے کیا کہتے ہیں، آپ دیکھیے گا مدرسہ ایجوکیشن بورڈ کا ویسٹ بنگال کے بلڈنگ میں کہیں کہیں لکھا رہے گا قاضی نظر الاسلام، اور کہیں کہیں اس کی فوٹو لکھی ہوئی رہے گی نا۔ وہ شعر پڑھتا ہے بنگلہ زبان میں، کیا کہتا ہے؟ شعر بنگلہ والا پڑھیں گے کسی کو سمجھ میں نہیں آئے گا۔ نبی مور پرسمنی نبی مور سونار کھونی نبی نام جپے جے جن سے تو دو جہانیر دھونی۔ کیا کہتا ہے؟ جو نبی کے نام سے تسبیح پڑھے گا اس کائنات کا سب سے بڑا اور آخرت کا سب سے بڑا دھنی ہے۔ بھائی تسبیح کس کی پڑھی جاتی ہے؟ نام جپنا، ہندی میں کہتے ہیں نا نام جپنا، نبی نام جپے جے جن، یعنی جو نبی کے نام سے تسبیح پڑھے گا۔ آج بھی یہ لوگ موجود ہیں۔ تو اللہ رب العالمین اپنے سلسلے میں جتنی باتیں بیان کیا ہے اس میں سے کچھ باتیں ایسی ہیں جو ہمیں کرنا ہے۔ ڈرنا، خوف کھانا، فلا تخشوہم واخشونی، دنیا سے مت ڈرو، مجھ سے ڈرو، ہے نا۔ امید لگانا، فسیکفیکہم اللہ، اللہ تعالیٰ تم سب کی حفاظت کرے گا، ٹھیک ہے۔ تو امید کس سے ہونی چاہیے؟ اللہ سے۔ دعا کرتے وقت کیا کہا؟ یدعو ربہم خوفا وطمعا،
اپنے رب کو پکارتے ہیں ڈرتے ہوئے اور لالچ کے ساتھ. لالچ کس کے ساتھ؟ اللہ سے، کہ اللہ تعالیٰ یہ ساری چیزیں عطا کرے گا. تو چاہے وہ دل کی عبادت ہو، چاہے وہ زبان کی عبادت ہو، چاہے وہ جسم کی عبادت ہو، ان تمام عبادتوں کو کرنا ہے. یہ ساری عبادت ہونی چاہیے. دوسری چیز اس میں کوئی شریک نہیں ہونا چاہیے. تب جا کر کے حقیقی معنوں میں انسان توحید کو ماننے والا قرار دیا جائے گا. اور میں پھر ایک بات دہراتا ہوں، جو دل کی عبادت ہے، جس کو ہم کہتے ہیں بار بار عمل القلب، دل کا عمل، یعنی ڈر، خوف، امید، یہی بنیاد ہے. یہ بگڑ جائے گا تبھی نمازیں چاروں طرف ادھر ادھر ہٹ جائیں گے. انسان کے اندر اللہ کا ڈر صحیح معنوں میں نہیں ہوگا تو عبادت نہیں کرے گا. انسان کو سچے معنوں میں اللہ سے امید نہیں ہوگی، یقین نہیں ہوگا، بھروسہ نہیں ہوگا، توکل نہیں ہوگی، تو ایسی صورت میں انسان کیا کرے گا؟ غیر اللہ سے مدد مانگنا شروع کر دے گا. ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس میں تینوں قسم کی عبادت داخل ہے. ایاک نعبد، اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، روزہ، نماز، حج، زکوٰۃ سب. اس کے بعد کیا کہا؟ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں. مدد مانگا زبان سے کہا، اور دل سے یقین ہے کہ اللہ کے سوا کوئی مدد نہیں کرنے والا ہے، کسی کے پاس طاقت نہیں ہے مدد کرنے کی. تو ایسی صورت میں کیا ہوا؟ یہاں پہ تینوں قسم کی عبادت داخل ہو گئی. قولی، زبان سے بولنا، جسم سے ادا کرنا، اور دل سے. یہ ساری کی ساری عبادت اللہ کے لیے خاص ہونی چاہیے. اب اسی بارے میں یہ پورا کا پورا چیپٹر ہے توحید الالوہیت والعبادہ. اللہ رب العالمین کو الہ ماننا، اللہ ماننا، ساری عبادت اللہ کے لیے کرنا، اس میں کسی کو شریک نہ کرنا. کہتے ہوا توحید اللہ بافعال العباد، اللہ تعالیٰ کو بندے کے اعمال میں اکیلا بنا دینا. ہماری جتنی بھی عبادتیں ہیں، ان سب عبادتوں میں اللہ تعالیٰ اکیلا کیا ہو؟ اکیلا کیا ہو جائے؟ ہماری عبادتوں کا مقصد ہو جائے. یہ اللہ رب العالمین کے لیے ہی یہ ساری عبادتیں خاص کر دی جائیں. ان عبادتوں میں کسی دوسرے کو شریک نہ کیا جائے، نہ راضی کرنے کے لیے، نہ ناراضگی سے بچنے کے لیے، نہ اس کے عذاب سے بچنے کے لیے. بہت سارے لوگ محبت سے نہیں تو کیا ہے، ڈر کے مارے شرک کرتے ہیں. بہت سارے لوگ محبت میں شرک کرتے ہیں، اور بہت سارے لوگ ڈر کے مارے شرک کرتے ہیں. مثال کے طور پر محبت میں شرک کرنا، بھئی یہ اللہ کے ولی ہیں، بھئی ان کو سجدہ کر لینے سے کیا ہو جاتا ہے؟ ان کو سجدہ کرنے کوئی دقت تھوڑی ہے نا. ابھی یوٹیوب میں ایک نیا بابا لانچ ہوا ہے، بابا ظریف، ہے نا، بابا ظریف مودود چشتی. ہاں، وہ افغانستان سے ہندوستان آیا ہے، ابھی نیا بابا لانچ ہوا ہے. اس کو پتہ نہیں کس نے لانچ کیا ہے. وہ بھگوان، اللہ، اوتار سب کو ایک بنا دیتا ہے. سب اللہ والے ہیں، اللہ والے کو ماننا ضروری ہے. وہ اردو بھی نہیں بول پاتا، وہ پتہ نہیں کیسے کیسے بولتا ہے، اور لوگ اس کو پھولوں سے نہلا رہے ہیں. بہت سارے لوگ محبت میں شرک کرتے ہیں. محبت سب سے زیادہ اللہ سے ہونی چاہیے. امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے قربانی پر ایک بڑی زبردست بات کہی کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام سے بیٹے کی قربانی کیوں مانگی؟ سوال. جب کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال کر آزما چکا ہے. اللہ تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال کے آزمانے کے باوجود بیٹے کی قربانی اللہ تعالیٰ نے مانگی. کیوں؟ اللہ رب العالمین اس بات کا امتحان لے رہا تھا کہ ابراہیم بیٹے کو پانے کے بعد بیٹے سے زیادہ محبت کرتا ہے یا مجھ سے. یہاں پہ قربانی جذبات کے ہیں، محبتوں کا ہے. تو بہت سارے لوگ شرک کرتے ہیں محبت میں آ کے. بہت سارے لوگ ڈر کے مارے شرک کرتے ہیں. یہ میسیج 40 آدمی کو نہیں بھیجا تو برا ہو جائے گا، ہے نا. تو آدمی یہ سوچ کر کے فارورڈ کر دیتا ہے، بھلے سونا چاندی ملے نہ ملے، کم سے کم میرا بچہ تو نہ مر جائے، ہے نا. آدمی ڈر کے مارے شرک کرتا ہے. کیا بی بی فاطمہ، کیا مدینے کے امام احمد نے بی بی فاطمہ کو خواب میں دیکھا. یہ بہت دن تک چلا ہے، اخبار میں چلا، پمفلیٹ چلا، واٹس ایپ میں آیا. اس کو جو بانٹا اس کو سونے کی اینٹ مل گئی، جو نہیں کیا اس کا بچہ مر گیا. اب وہ ڈر کے مارے کم سے کم نہ ملے سونے کی اینٹ، بچہ تو نہ مرے، فارورڈ کیا جا رہا ہے. ایک آدمی مجھ کو فارورڈ کر دیا. بولے یہ کیا بےہودہ پن ہے؟ بولے نہیں، میں پوچھنے کے لیے فارورڈ کیا ہوں کہ یہ صحیح ہے کہ غلط ہے. بولے بیوقوف کہیں کا پوچھنے کے لیے اور کتنے کو فارورڈ کیا بتا. 40 عالم کو تو نہیں بھیجا ہے، سب کو یہی چپکا دے گا کہ میں صرف جاننے کے لیے بھیجا ہوں. تو اللہ رب العالمین کو ہمارے تمام تر کاموں میں
ایک اللہ رب العالمین کو اس کا مقصد بنا لیا جائے، ایک اللہ رب العالمین کے لیے ہماری ساری عبادتیں ہوں۔ التی خلق لہا، جس کے لیے التی خلقہم لہا، جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہم کو پیدا کیا ہے، یعنی ہم اپنی ساری عبادتیں اللہ کے لیے کریں، کیونکہ اللہ رب العالمین نے ہم کو اپنی عبادت کے لیے، خالص عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ وَأُوجِدَهُمْ، اور اسی لیے ہمارا ایجاد کیا، ایجاد مطلب کوئی نئی چیز بنانا، اللہ نے وَأَوْجَدَهُمْ، اور اللہ رب العالمین نے اسی لیے ہمیں ایجاد کیا ہے، وَأَوْجَدَهُمْ مِنْ أَجَلِهَا، اور اسی کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمارا ایجاد کیا ہے تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں۔ كَالصَّلَاةِ وَالصَّوْمِ وَالذَّبْحِ وَالنَّذْرِ وَالِاسْتِغَاثَةِ وغیر ذَلِكَ مِنْ أَنْوَاعِ الْعِبَادَةِ، جیسے کہ نماز ہے، روزہ ہے، ذبح ہے، نظر ہے، مدد مانگنا ہے، اور اس کے علاوہ جتنی بھی قسم کی عبادتیں ہیں، بمعنی صرف و جمیع انواع العبادت للہ وحدہ لا شریک لہ، یعنی اپنے تمام عبادتوں کو پھیر دینا یا لوٹانا اللہ رب العالمین کی طرف جو تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ فلا یدعى من دونہ احد من خلقہ، اللہ رب العالمین کے علاوہ اس کے کسی بھی مخلوق کو نہیں پکارا جائے گا، عبادتوں میں شامل نہیں کی جائے گی۔ لا ملک مقرب ولا نبی مرسل، نہ ہی کوئی بہت ہی اللہ کا قریبی فرشتہ اور نہ ہی کوئی اللہ کا بھیجا ہوا نبی۔ فمن صرف شیئا منہا لغیر اللہ فہو مشرک کافر، تو کوئی آدمی اپنی عبادت میں سے ذرہ برابر بھی، شیئا ذرہ برابر بھی، یہ نہیں کہ سارے روزے، ایک روزہ نہیں، ایک روزہ کا چند لمحہ، میں نے روزہ رمضان کے 30 رکھے اور 30 روزہ اللہ کے لیے رکھا، ایک دن روزہ رکھا، اس میں 1 گھنٹہ میری یہ نیت تھی کہ میرے اس 1 گھنٹے کے ذریعے میں کسی اور کو خوش کرنا چاہتا ہوں، تو ایسی صورت میں شیئاً ذرہ برابر بھی، آدمی نماز پڑھ رہا ہے، 2 رکعت نماز پڑھتا ہے، 4 سجدے کرتا ہے، 3 اللہ کے لیے کہ 1 غیر اللہ کے لیے کر لیا، بات سمجھ میں آ گئی، پوری نماز اللہ کے لیے کر لیا، دائنا سلام بھی اللہ کے لیے پھیر لے، صرف بائیں سلام غیر اللہ کے لیے پھیر دے، شیئاً ذرہ برابر بھی اپنی عبادت کا کوئی حصہ اگر کسی غیر اللہ کے طرف پھیر دیتا ہے یا اس کے لیے کر لیتا ہے تو مشرک ہے، کافر ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل، آپ کہہ دیجئے ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، کہ میری نمازیں، میری قربانی، و محیایا، میری پوری زندگی، و مماتی، اور میری موت، ساری چیزیں یہاں پر آ گئی، نماز و نسکی، میری قربانی، اس کا معنی آپ حج بھی کر سکتے ہیں، اس لیے کہ محدثین کے یہاں پر مناسک معنی حج کے ارکان کو کہا جاتا ہے، اور میرا حج، قربانی بھی کہہ سکتے ہیں اور حج دونوں ترجمہ کر سکتے ہیں، نماز بھی انسان دکھاتا ہے اور حج بھی انسان دیکھتا ہے، قربانی تو ابھی بہت لمبا چل گیا ہے، جس کے یہاں پہ جمعہ کے نماز کے علاوہ کچھ نہیں، وہ کتنی بڑی کیا کہتے ہیں گائے پٹک رہا ہے وہ آدمی دیکھتا ہے نا، آدمی یہ دیکھنے کی کوشش کر رہا ہے کہ کون سا جانور زیادہ مہنگا ہے، تمہیں کو بتا رہا تھا نا اس دن میں کچھ دن ہوا زو گیا تو کچھ لڑکے گھوم رہے تھے، زیبرا دیکھا، کہا بھائی دیکھنا ہوگا یہ زیبرا پٹکا سکتے ہیں کہ نہیں، ورنہ اس سال قربانی اسی کو پٹک دیتے ہیں، سم تھنگ ڈفرینٹ، یونیک ٹائپ کا جانور ہونا چاہیے قربانی کرنے کے لیے، یونیک ٹائپ کا۔ ہمارے یہاں پہ ایک ہے اللہ تعالیٰ کی مار، اللہ کی مار، دیکھو ہلدی رام کے نام سے فیمس، اس کا اپنا نام غائب ہے، ہلدی رام کے نام سے فیمس، اس کا جس دن گورو آنے والا تھا اس دن صبح سے شور ہوتا ہے کہ فلاں کا گورو آنے والا ہے، ٹھیک ہے، اور شام تک آج اس کا ہے، اور پھر وہ لے کے آتا ہے جان بوجھ کے کھٹیل بڈھا کو لا کے پکڑاتا ہے رسی تاکہ وہ گر جائے، جب گر جائے گا تو شور مچائیں گے، ویڈیو بنائیں گے، چاروں طرف اسٹیٹس میں لگایا جائے گا، دنیا کو پتہ چل نہیں ہے قربانی، تو آپ کہیے میری نماز میری قربانی، جس کا یہاں ایک وقت کا نماز نہیں ہے جمعہ کے علاوہ، وہ بھی جمعہ میں جوتا کاؤنٹر میں نماز پڑھے گا، جوتا خور ہوگا تو جوتے کاؤنٹر میں نماز پڑھے گا، کہاں پڑھے گا نماز، جس کے نصیب میں جوتا ہے وہ تھوڑی پہلے سب میں نماز پڑھے گا آ کر کے، یہ حال ہے، لیکن قربانی، اور اسی میں حاجی صاحب بھی ہیں ماشاءاللہ ہر سال حج کرتے ہیں، 30 سال سے صرف لاک ڈاؤن کی وجہ سے مولانا رمضان میں اعتکاف نہیں کر سکا حرم میں، ورنہ ہر سال کرتا ہوں،
میں نے کہا کہ اگر تیری نیت دکھانے کی رہ گئی آج جو سنا رہا ہے تو تمہاری ہر سال کا اعتکاف چلا گیا بورے میں، کسی کام کا نہیں رہا۔ تو یہ ساری عبادتیں ہیں، وَمَحْيَايَ، اور میری زندگی میں زندہ ہوں، اس نیت سے آدمی زندہ رہے کہ میں جب تک زندہ رہوں گا اللہ کی عبادت کروں گا۔ زندہ اس لیے نہیں رہنا ہے کہ بچوں کی پرورش کرنی ہے، زندہ اس لیے نہیں رہنا ہے کہ چلو اللہ تعالیٰ مجھے کچھ دن مہلت دے دے تاکہ میں بچوں کو کچھ کما کر کے دے دوں، یا اللہ تعالیٰ مجھے کچھ دن اور مہلت دے دے تاکہ میں اپنے بچوں کو کسی لائق بنا دوں، ہے نا؟ کتنے لوگ اس طرح کی باتیں کہتے بھی ہیں۔ فلاں میں ایک شاعر نے بھی یہی بات کہی تھی، موت مجھے کچھ مہلت دے دے میرے بچے کسی لائق بن جائیں، ہے نا؟ آدمی کیا سوچتا ہے، ارے ٹھیک ہے جو بھی ہے، بچہ پیدا ہوا تو آدمی کبھی کبھی سوچتا ہے نا اگر میں مر گیا تو میرے بچے کا کیا ہوگا، یعنی وہ زندہ اپنے اولاد کے لیے رہنا چاہتا ہے۔ وَمَحْيَايَ، میری زندگی کا مطلب میں زندہ اس لیے رہنا چاہتا ہوں تاکہ میں اللہ کی عبادت کر سکوں، اس لیے کہ مرنے کے بعد میں کچھ نہیں کر سکتا۔ اور جب یہ عادت انسان کے اندر آ جائے گی کہ مجھے زندہ اللہ کی عبادت کے لیے رہنی ہے، تو پھر ایسی صورت میں اپنی زندگی کی ہر گھڑی کو اللہ کی عبادت میں لگانے کی کوشش کرے گا۔ وَمَمَاتِي، اور میری موت بھی اللہ کے لیے ہونی چاہیے۔ اللہم بِاسْمِکَ أَمُوتُ وَأَحْیَا، اللہ میں تیرے نام سے مرتا ہوں، تیرے نام سے زندہ ہوتا ہوں۔ اس لیے کہ آدمی جب ریاکاری کرنے پاتا آتا ہے نا تو جان بھی دے دیتا ہے نا۔ قیامت کے دن ایک شہید کو بھی اٹھا کے جہنم میں ڈالا جائے گا تو اس سے پوچھا جائے گا کہ کیا کیا تو نے، تو کہا اللہ میں نے تیرے لیے شہادت کی ہے۔ اللہ کہے گا تو اس لیے کیا تھا کہ بڑا غازی کہلائے، شہید ہو گیا اس لیے نہیں کہ جنت چاہیے، اس لیے شہید ہوا تھا کہ دنیا تجھ کو شہید کہے، تیرا نام ہو۔ وَمَمَاتِي، اور میری موت ساری کی ساری کس کے لیے ہے؟ للہ رب العالمین، اللہ رب العالمین کے لیے۔ لا شریک لہ، دوبارہ کہا جا رہا ہے کہ میرے ان عبادتوں میں اللہ کے سوا کوئی شریک نہیں ہے۔ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ، اور مجھے اسی بات کا حکم دیا گیا ہے۔ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، اور میں سب سے پہلا مسلمان ہوں۔ نبی اپنی امت کا سب سے پہلا مسلمان ہوتا ہے نا؟ اسی لیے یہی بات یہاں کہی گئی ہے۔ وقال ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا جو اللہ کے ساتھ دوسروں کو پکارے گا، یہ نہیں کہ اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو پکارے گا، وہ تو گیا ویسے ہی۔ جو اللہ کے ساتھ دوسروں کو پکارے گا، جس نے اللہ کو کبھی نہیں پکارا غیر مسلم، اس سے تو کوئی بات ہی نہیں ہے۔ جس نے اسلام کا دعویٰ کرنے کے بعد بھی یا غوث کا نعرہ لگا دیا تو اللہ کے ساتھ غیر اللہ کو پکارا، تو اللہ نے فرمایا لا برہان لہ بہ، اس کام پر تو شریعت نے کوئی دلیل نازل نہیں کی ہے نا، پھر کیسے کیا اس نے یہ کام؟ فإنما حسابہ عند ربہ، اس کا حساب تو اللہ لے کر کے رہے گا، اس کا حساب تو اللہ لے کر کے رہے گا۔ انہ لا یفلح الکافرون، یقیناً کافر لوگ کامیاب نہیں ہو سکتے۔ وهذا النوع من التوحید اعنی توحید الالوہیہ هو الذی حصلت فیہ الخصومہ بین الرسل واممہم، اللہ کے جتنے بھی نبی اور جتنے بھی رسول آئے ہیں ان کا اپنی قوم کے لوگوں سے صرف اور صرف اسی توحید کی وجہ سے، یعنی توحید الالوہیہ کی وجہ سے ہی جھگڑا ہوتا تھا۔ لأن اکثر المشرکین الاولین کانوا یعترفون بأنہ لا خالق ولا مدبر الا اللہ، کیونکہ پہلے جتنے بھی مشرکین پائے جاتے تھے وہ سب کے سب اللہ رب العالمین کو خالق مالک تو مانتے ہی تھے، ولکنہم یشرکون معہ فی العبادہ، لیکن وہ اللہ کی عبادت میں دوسروں کو شریک کیا کرتے تھے، غیرہ دوسروں کو، زعما ان ہؤلاء شرکاء یکونون شفعاء لہم عند اللہ، اس امید سے کہ یہ جن کی ہم عبادت کر رہے ہیں، جن کو ہم پکار رہے ہیں، یہ ہم کو اللہ کے قریب بنائیں گے، یعنی وسیلے کے طور پر غیر اللہ کو پکارتے تھے، یعنی وسیلے کے طور پر غیر اللہ کو پکارتے تھے۔ یہ پرانے زمانے کے مشرکین بھی کرتے تھے، اسی لیے اللہ رب العالمین نے اس کا ذکر کیا، کما حق اللہ ذلک عنہم بقولہ، اللہ تعالیٰ نے اس واقعے قرآن بیان کیا ہے جیسے والذین اتخذوا من دونہ اولیاء، اور وہ لوگ جو اللہ کے علاوہ دوسروں کو اولیاء بنائے ہیں وہ کیا کہتے ہیں، ما نعبدہم، ہم ان کی عبادت نہیں کرتے ہیں، الا لیقربونا الی اللہ زلفیٰ، لیکن اس لیے تاکہ یہ ہم کو اللہ کے قریب کر دیں۔ میرے بھائی یہاں پہ ایک بات اور سمجھنے کی ہے، کیا ہے؟ کفار اور مشرکین کی جو حالت تھی مکے کی، اس کو آپ سمجھیں۔ مکے کے کفار جتنے تھے ہر قبیلے کا ایک معبود الگ سے ہوتا تھا، دو مورتی کسی بھی قبیلے کی نہیں تھی، سب اپنے طرف سے ایک رب اللہ کے ساتھ شریک کرتے تھے۔ وہ کہتے تھے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک الا شریک هو لک، تیرا کوئی شریک نہیں ہے سوائے ایک کے۔ تو اس قبیلے کا ایک شریک، اس قبیلے کا ایک شریک، اس قبیلے کا ایک شریک، اس طرح کر کے 360 ہو گئے۔ یعنی یہ ہوتا تھا کہ ہر قبیلہ اللہ کے ساتھ ایک کو شریک کرتا تھا۔ ہمارے یہاں ایک آدمی اللہ کے ساتھ 50 کو شریک کرتا ہے،
ہے نا، کچوچا شریف کو بھی مانے گا، اجمیر شریف کو بھی مانے گا، حاجی علی کو بھی مانے گا، پھرپورا شریف کو بھی مانے گا، ہے نہیں، فلاں فلاں کو بھی مانے گا. پھر وہ کہے گا کہ حج عمرہ میں کیا رکھا ہے، حج عمرہ میں کیا رکھا ہے، ہم تو بغداد جائیں گے، بغداد کو بھی مانے گا، غوث اعظم کو بھی مانے گا، سب مانے گا، ہے نا. اس کے گریڈس ہیں بھائی، پیروں کے بھی گریڈس ہوتے ہیں، وہ بڑے ان کے گریڈ ہیں، اس کے بعد وہ گریڈ ہوتے ہیں پورا. جس طرح سے سرکاری دفتر میں کیا کہتے ہیں ہوتا ہے نا، چھوٹا چھوٹا کر کے اسسٹنٹ کمشنر، پھر کمشنر، پھر اس کے اوپر، ویسا پیروں کا یہاں بھی پایا جاتا ہے. جبکہ کفار اور مشرکین مکے کے وہ ایک مانتے تھے، یہ 50 تو مان رہا ہے، یہ تو زیادہ بھینکر نکلا. وَلِذَلِكَ بَعَثَ اللَّهُ الرُّسُلَ جَمِيعًا بِالدُّعَوَاتِ إِلَى تَوْحِيدِ اللَّهِ الْخَالِصِ كَمَا قَالَ تَعَالَى. اور اللہ رب العالمین نے خاص کر کے توحید الوہیت ہی کے لیے اپنے تمام نبیوں اور رسولوں کو بھیجا ہے تاکہ لوگوں کو خالص اللہ کی عبادت کی طرف دعوت دے. وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِي. اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ہم نے آپ سے پہلے جتنے بھی نبیوں کو بھیجا ہے ان سب کو ایک ہی پیغام تھا. کیا؟ ہم نے ان کی طرف ایک ہی بات کی وحی کی کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، لہٰذا تم اللہ رب العالمین ہی کی عبادت کرو. یہی ایک خاص پیغام تھا اللہ رب العالمین کی طرف سے تمام انبیاء اکرام کا. یہاں یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جب انسان یہ مانتا ہے کہ اللہ خالق ہے تو پھر اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرنا بیوقوفی ہے. ابھی اس پر میں تھوڑی سی بات آخر میں کروں گا جو امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے عقیدۃ الطحاویہ میں ذکر کیا ہے. وَإِذَا نَظَرْنَا إِلَى الْفَرْقِ بَيْنَ مُشْرِكِي هَذَا الزَّمَانِ وَمُشْرِكِي الزَّمَانِ الْأَوَّلِ وَجَدْنَا أَنَّ مُشْرِكِي هَذَا الزَّمَانِ أَشَدُّ كُفْرًا مِنَ الْمُشْرِكِينَ الْأَوَّلِينَ. کہتے ہیں یہاں پہ ایک بڑی بات کہ جب ہم فرق دیکھتے ہیں آج کے مشرک اور بعد کے زمانے کے مشرکوں کو ملا کر کے تو ہم دیکھتے ہیں کہ آج کے مشرک پہلے کے مشرک سے زیادہ خطرناک کفر و شرک کرتے ہیں. کیوں؟ ذَلِكَ لِأَنَّ الْمُشْرِكِينَ الْأَوَّلِينَ كَانُوا يُشْرِكُونَ بِاللَّهِ فِي الرَّخَاءِ وَلَكِنَّهُمْ يَلْجِئُونَ إِلَيْهِ وَيُؤْمِنُونَ بِهِ فِي وَقْتِ الضَّيْقِ وَشِدَّةِ الْكَرْبِ. کہتے ہیں کہ پہلے زمانے کے مشرکین جب خوشحالی میں ہوتے تھے تو غیر اللہ کو پکارتے تھے، لیکن اور جب تکلیف میں ہوتے تھے تو اللہ تعالیٰ کو خالص کر کے پکارتے تھے. جیسے فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ، جب کشتی میں سوار ہوتے تھے مشرکین اور سمندر کے بیچ جاتے تھے، چاروں طرف کہیں مٹی دکھتی نہیں تھی، صرف طوفان آتا تھا، تو دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، تو خالص اللہ رب العالمین کو پکارتے تھے. فلما نجاہم، پھر اللہ نے فرمایا جب ہم ان کو نجات دیتے تھے الی البر، خشکی کی طرف، فاذا ہم مشرکون، تو پھر وہ شرک کرنے لگتے تھے. اما المشرکون فی ھذا الزمان، رہے آج کے مشرک، فانہم یلجؤون الی غیر اللہ ویدعونہ فی الرخاء والشدۃ علی حد سواء. کہتے ہیں آج کے زمانے کے مشرکوں کا یہ حال ہے کہ وہ ہر حال میں ہی غیر اللہ کو پکارتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو نہیں پکارتے ہیں، اللہ کے ساتھ شریک کرتے ہیں، ہے نا. احمد نقشبندی کہتا ہے یا غوث کہہ کہ اگر گرنے لگو تو یا غوث کو ہر پیر نہیں ٹوٹیں گے. کہتے نا احمد نقشبندی کیا کہتا ہے، جب تم گرنے لگو چھت پر سے 10 مالے سے بھی گرتے رہو تو یا غوث کا نعرہ لگاؤ گے، تمہارے ہاتھ پر نہیں ٹوٹیں گے، تمہارے جان بچ جائیں گے. خدا کے پاس وحدت کے سوا کیا ہے، مانگ لیں گے جو بھی مانگنا ہو مصطفیٰ سے، ہے نا. اللہ کے پاس پاکستان میں ایک بہت موٹا چوڑا دجال جیسا دکھنے والا، نہیں دجال بہت موٹا ہوگا نا، پھولنے لگے پورا زمین گھر لے گا، ویسا دیکھنے والا ایک آدمی ہے. وہ کہتا ہے کہ اللہ آپ کی مدد کرے گا تو کیا اللہ زمین پر آئے گا؟ اللہ آپ کی مدد کر سکتا ہے، اس لیے پیر کو ماننا ضروری ہے. آپ پیر کو مانیے، اللہ تعالیٰ آپ کو پیر کے ذریعے بچائے گا. یعنی مشکل میں تکلیفوں میں کفار اللہ کو پکارتے تھے، مکے کے ابو جہل و ابو لہب، لیکن آج کا مسلمان مشکل اور تکلیف میں بھی غیر اللہ کو پکارتا ہے. ابھی کو 2-4 سال پہلے ایک بچہ بیمار ہے، یعنی گونگا ہے، آواز نہیں نکل رہی ہے، پاکستان سے حاجی علی درگاہ آیا، ممبئی میں اس کو فلیٹ نہیں دے رہا ہے. کیوں؟ کہا تم لوگ پاکستانی ہو، تم لوگ ہندوستان کے دشمن ہو، تم لوگوں کو فلیٹ نہیں دیں گے. نیوز میں آیا، کس لیے آیا ہے؟ درگاہ آیا ہے ہندوستان کے اپنے گونگے بیٹے کی تکلیف کو دور کروانے کے لیے. اب سوچئے آدمی جتنا زیادہ تکلیف میں جاتا ہے اتنا زیادہ شرک میں چلا جا رہا ہے. آج کے زمانے میں شرک پر شرک، تکلیف بڑھی نہیں کہ آدمی شرک کی طرف بھاگنا شروع کر دیا. جبکہ کفار اور مشرکین تکلیف بڑھتی تھی تو وہ اللہ کی طرف بھاگتے تھے.
فأنت تجد الواحد منهم يتوجه إلى الصنم أو إلى صاحب القبر يسألونه كشف الكربات وإزالة الملمات ويستغيث به ويطلب منه العون والمدد فضلا عما يقدم له من الذبح والنذور كما هو الحال عند القبوريين الذي لا هم لهم إلا العقوف عند المقابر ويطوفون بها ويرجون من أهلها قضاء حوائجهم لذا يقول قائلهم إذا أعيتكم الأمور فعليكم بأصحاب القبور. کہتے ہیں کہ آپ پائیں گے بہت سارے لوگوں کو اس دنیا میں جو مورتیوں کی طرف یا قبر والوں کی طرف متوجہ ہوتے ہیں تاکہ کیا ہو جائے، اور اس سے سوال کرتے ہیں کہ ان کی تکلیفوں کو دور کر دے، ان کی پریشانیوں کا ازالہ کر دے، ان سے مدد مانگتے ہیں، ان سے کیا کہتے ہیں مدد اور طلب حاصل کرتے ہیں، مدد طلب کرتے ہیں. فضل عما يقدم له من الذبح والنذر، ذبح اور ان کے نام کے نظر و نیاز ماننے کے علاوہ. یعنی جب آدمی ذبح اور نظر کرتا ہے یہ تو عام حالت میں کرتا ہے، جب تکلیف میں آتا ہے تو اس سے بھی آگے بڑھ جاتا ہے، اس کے لیے نظر ماننا، اس کے لیے جانور ذبح کرنا تو چھوڑیے، قبروں پر جا کے دعائیں مانگنا شروع کر دیتا ہے، ان سے مراد مانگنا شروع کر دیتا ہے، ان سے اپنی تکلیف اور پریشانیوں کو دور کرنے کے لیے سوال کرنا شروع کر دیتا ہے. یہ حال قبوریوں کے پاس پایا جاتا ہے. ولا ہم لهم الا العقوف عند المقابر یطوفون بها ويرجون من اهلها قضاء حوائجهم. جبکہ ان کے یہاں پر کیا ہے، کہتے ہیں ان کے یہاں پر وہم و گمان نہیں ہے مگر اس بات کا کہ وہ جب طواف کریں گے یا اعتکاف کریں گے قبروں کا اور ان سے امید لگائیں گے کیا ہے کہ وہ ان کے تکلیفوں پریشانیوں کو دور کرنے میں ان کی معاون ثابت ہوں گے. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ جب تمہیں کوئی تکلیف پریشان کر دے تو فعلیکم باصحاب القبور، تو تم قبر والوں کے پاس چلے جاؤ، مزاروں کے پاس چلے جایا کرو. یہ ایک بڑی تعداد لوگوں کی پائی جاتی ہے. واللہ یقول، جب کہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں من اضل ممن یدعو من دون اللہ من لا یستجیب له الی یوم القیامہ وهم عن دعائهم غافلون. اس سے زیادہ گمراہ آدمی کون ہو سکتا ہے جو اللہ کے علاوہ کو پکارتا ہے، جو اس کے پکار کا جواب نہیں دے سکتا قیامت کی صبح تک. اور قیامت کے دن کیا کہا گیا، وهم عن دعائه غافلون، وہ ان کے پکار، ان کی عبادت سے غافل ہیں. وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءَ وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ. اور جب یہ قیامت کے دن ان کے سامنے کھڑے کیے جائیں گے، جمع کیے جائیں گے اکٹھا، تو ان کے دشمن ہو جائیں گے اور کہیں گے یہ میری عبادت نہیں کیا ہے. جتنے لوگ پیر عبد القادر جیلانی کو پکارتے ہیں قیامت کے دن یہی سب سے بڑے دشمن ہوں گے پیر عبد القادر جیلانی کا. اس لیے کہ پیر عبد القادر جیلانی کیا کہیں گے، انہوں نے میری زندگی میں کبھی عبادت نہیں کی، میں نہیں مانتا. عیسائی اگر عیسیٰ علیہ السلام کی عبادت کر رہا ہے تو عیسیٰ علیہ السلام ان عیسائیوں کے دشمن ہو جائیں گے، کہیں گے میں نے تھوڑی کہا تھا تم کو، تم مجھ کو پکارو نا، اللہ نے کہا تھا، تم اپنی مرضی سے پکارے تھے، ہم کیا کریں اس پر، بھاگو یہاں سے، ہے نا. یہ ان کا حال ہوگا. وَهَؤُلَاءِ الْمَوْتَى فِي قُبُورِهِمْ لَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِمْ شَيْئًا فَضْلًا أَن يَمْلِكُوا لِغَيْرِهِمْ. کہتے ہیں کہ یہ قبر والے یہ اپنے لیے کسی چیز کی طاقت نہیں رکھتے، تو ایسی صورت میں یہ کسی اور کے لیے کیسے کسی چیز کی طاقت و قدرت رکھیں گے. کما یقال فاقد الشیء لا یعطی، جیسے کہا جاتا ہے کہ جس کے جیب خالی ہو وہ کسی کو پیسہ نہیں دے سکتا، ہے نا. میرے پاس اگر پیسے نہیں ہیں تو میں آپ کو کیسے دوں گا، میرا ڈبہ خالی ہو تو میں آپ کو ایک گلاس پانی کہاں سے پلاؤں گا، ہے نا. اسی لیے کہتے ہیں کہ جب کسی کے پاس کوئی چیز نہ ہو تو وہ کسی کو کچھ دے نہیں سکتا ہے. اسی طرح قبر والا خود اپنے لیے کچھ نہیں کر سکتا تو دوسروں کے لیے کیا کر سکتا ہے. فَإِذَا كَانَ لَا يَمْلِكُ نَفْعًا لِنَفْسِهِ فَمِن بَابِ الْأَوْلَى وَأَحْرَى أَلَّا يَمْلِكَ لِغَيْرِهِ أَلَّا يَمْلِكَ ذَلِكَ لِغَيْرِهِ. تو کہتے ہیں کہ جب کوئی آدمی اپنے لیے کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتا، اپنے آپ کو نہیں پہنچا سکتا، تو یہ زیادہ بڑی بات ہو جائے گی کہ وہ کسی اور کے لیے کام کر سکے، بلکہ وہ کسی کے لیے کچھ نہیں کر سکتا. بل لا یملک النفع والضر الا اللہ، بلکہ نفع اور نقصان کا مالک اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے. جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ، اگر اللہ تعالیٰ تمہیں کوئی تکلیف پہنچائے تو اس کو کوئی دور نہیں کر سکتا. الا هو وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور اگر اللہ رب العالمین تمہیں فائدہ پہنچانا چاہے تو وہ تمام چیزوں پر قادر ہے. کہتے ہیں کہ مزار کیسے بنتے ہیں. کہتا ہے کہ ایک آدمی تھا بڑا فقیر قسم کا، بھیک مانگتا تھا، سردی میں بنا کپڑے کے گھومتا تھا، تو مر گیا روڈ کے کنارے. تو کیا کرے، کسی نے دیکھا بھائی جنا لاش پڑی ہوئی تو اس کو کپڑے سے ڈھانک دیا، ہے نا. تو کچھ لوگ بولے یار آدمی مر گیا ہے تو اس کے لیے کیا کیا جائے، کچھ کفن دفن کا کام کرنا ہے نا، چلو کچھ پیسے ڈال کے چلے جاتے ہیں خبر پر اس کے لاش کے کنارے.
لاوارث ہے، کوئی نہیں اٹھا رہا ہے، تو چلو کچھ پیسے ڈال دیتے ہیں تاکہ تدفین کا کام ہو جائے۔ تو کچھ لوگ پیسہ ڈالنا شروع کر دیا اس کی تدفین کے لیے۔ جب کچھ پیسہ اکٹھا ہوا تو کسی آدمی نے دیکھا بھائی مردہ آدمی تو بڑے کام کا ہے، تب کیا کیا، وہاں پہ اس کا مزار بنا دیا، لو دیگ ویگ رکھ دیا، اب لوگ پیسہ ڈال کے جائیں گے اور اس کا فائدہ ہوگا۔ مزاریں ایسی ہی بنتی ہیں۔ جو آدمی خود بھوک پیاس کی وجہ سے مر گیا ہو، وہ آدمی کیا کرے گا؟ دوسروں کو روزی دے گا۔ جیسے عیسائیوں کا عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اپنی حفاظت نہیں کر سکے، لوگوں نے ان کو سولی پر چڑھا دی۔ تو بیوقوف، جب وہ اپنی حفاظت نہیں کر سکے، لوگوں نے ان کو سولی پر چڑھا دی، تو وہ اب تمہاری مدد کیسے کریں گے؟ اس سے زیادہ بقلول کوئی ہوگا، کوئی بیوقوف ہوگا اس دنیا میں؟ نہیں نا۔ تو یہی بات کہا جائے اللہ رب العالمین کی عبادت۔ اب یہاں پر ایک بات اور بتانا چاہتا ہوں، عبادت اللہ کی، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اسے عبادت کہتے ہیں۔ اگر کوئی آدمی کوئی ایسا کام کرتا ہے جو عبادت نہیں ہے، جو عبادت نہیں ہے، اس میں کسی غیر اللہ کو شریک کرتا ہے تو مشرک نہیں ہے۔ مثال کے طور پر عبادت کی دو قسمیں ہیں، اس جیسے کچھ عبادت جو خاص اللہ کی عبادت ہیں، اور کچھ ایسے ہیں جو خاص اللہ کی عبادت نہیں ہے۔ مثال کے طور پر کسی آدمی کو آدمی گفٹ دے رہا ہے، تحفہ دے رہا ہے، اس نیت سے کہ سامنے والا خوش ہو جائے، یہ عبادت ہے۔ اگر وہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے کسی کو تحفہ دیتا ہے، تب تو اللہ تعالیٰ ثواب دے گا کہ چلو ایک آدمی دیندار ہے، اس کو یہ گفٹ دے رہا ہے اللہ کو راضی کرنے کے لیے، تو ثواب ہے۔ لیکن سامنے والے کو راضی کرنے کے لیے گفٹ دے رہا ہے تو اللہ ثواب نہیں دے گا، لیکن گناہ بھی نہیں دے گا، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ عبادت نہیں ہے۔ تو بات سمجھ میں آئی کہ عبادت میں غیر اللہ کو شریک کرنا۔ ماں باپ کو راضی کرنے کے لیے کوئی ان کی خدمت کرتا ہے تو ماں باپ کی خدمت کا حکم اللہ نے دیا ہے تو اللہ ثواب دے گا، لیکن آدمی ماں باپ کو راضی کرنے کے لیے اگر خدمت کرتا ہے تو آدمی گنہگار ہوگا؟ نہیں۔ لیکن اللہ کو راضی کرنے کے لیے ماں باپ کی خدمت کرتا ہے تو پورا کا پورا ثواب پائے گا۔ تو بات سمجھ میں آ گئی، یہ ہے اللہ رب العالمین کی عبادت کا مقصد۔ ابھی ایک بات یہ آ گئی ہے کہ گناہ آدمی اگر جان بوجھ کر کرتا ہے تو کیا وہ مشرک ہے؟ یہ تو خارجیوں کا عقیدہ ہے۔ گناہ کو اپنے لیے، گناہ جو آدمی جان بوجھ کے کرتا ہے، یہ خارجیوں کا عقیدہ ہے کہ کہتے ہیں لیس بشیء بعد الاسلام الا الکفر، اسلام کے بعد جو بھی ہے صرف اور صرف کفر ہے۔ یعنی آدمی اگر جھوٹ بولے گا تو کافر ہو جائے گا، کیوں؟ اس نے اپنی مرضی کو اللہ رب العالمین کے حکم سے اونچا کر دیا۔ اس کا دل بولا جھوٹ بولو، ہاں اس کا دل بولا جھوٹ بولو، اللہ کہتا ہے کہ جھوٹ مت بولو، تو اس نے اپنی مرضی کو اللہ کے حکم کو اوپر کر دیا، تو آدمی کیا ہو گیا؟ مشرک۔ ڈاکٹر اسرار ایک مرتبہ کہہ رہے تھے کوئی آدمی فجر کی اذان سننے کے باوجود سو رہا ہے تو مشرک ہے، کیونکہ اس نے اپنی مرضی کی عبادت کی، اللہ کی عبادت نہیں کی۔ بولے یہ بیوقوفی ہے، یہ کیا ہے؟ بیوقوفی ہے، اسے نہیں کہا جاتا۔ یہ کیا ہو گیا؟ بیوقوفی۔ کیوں؟ اس لیے کہ شریعت اسلامیہ میں گناہ کرنے سے انسان کافر نہیں ہوتا ہے، کفر کرنے سے کافر ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر قرآن مجید، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح بخاری کا پورا کتاب الایمان اسی لیے لکھا تاکہ لوگوں کو سمجھائے کہ گناہ کرنے سے آدمی کافر نہیں ہوتا ہے۔ بھائی گناہ کرنے سے ایمان گھٹتا ہے، کافر نہیں ہوتا ہے انسان۔ مثال کے طور پر صحیح بخاری میں ایک باب قائم کر کے انہوں نے اس قرآن کی ایک آیت نقل کی ہے، وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، کہ اگر مومنوں کی دو جماعت ایک دوسرے کو قتل کرنے پر آ جائیں تو ان کے درمیان کیا کرو؟ صلح کراؤ۔ قتل کرنا اسلام میں حرام ہے، اللہ نے منع کیا کسی کو قتل کرنا۔ یعنی یہ غصے میں آ کر کسی کو قتل کر رہا ہے تو کہے گا کہ یہ اس کو قتل کر رہا ہے تو یہ اپنی مرضی کو اللہ کے حکم کے اوپر کر رہا ہے، اس لیے کافر ہو گیا ہے نا۔ جیسے قرآن کی ایک آیت کو لوگ نقل کرتے ہیں، کیا کہنا، سورہ فرقان کی آیت نمبر 40 کے قریب جو آیت ہے کہ جو اپنے نفس کو رب بنا لے۔ بھائی اپنے نفس کو رب بنانے کا مطلب ہوا میرا جس کو مرضی میں جس کی چاہے عبادت کروں۔ میرا دل بولا کہ میں گائے کی پوجا کروں گا تو کرنے لگا، میرا دل بولا کہ میں لات کی پوجا کروں گا تو کرنے لگا، میرا دل بولا فلاں بابا بہت پہنچا ہوا ہے جبکہ اللہ نے اس کے پہنچے ہوئے کی کوئی دلیل نہیں نازل کی، میرا دل بولتا ہے بہت پہنچا ہوا ہے تو میں اس کی عبادت کرنے لگا۔ یہ ہوتا ہے اپنے نفس کی عبادت کرنا، اپنے خواہشات کو رب بنانا، نہ کہ آدمی جو یہ مانتا ہے کہ جی فجر واجب ہے لیکن سستی کاہلی سے فجر چھوڑ دیا، مانتا ہے زنا حرام ہے لیکن شیطان کے بہکاوے میں زنا کر لیا، تو آدمی کافر مشرک نہیں ہوگا، اس سے گنہگار ہوگا،
اس کا ثواب گھٹے گا۔ اسی لیے اللہ نے کہا کہ جب دو مومن آپس میں قتل کریں، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں، وَسِبَا وَقِتَالُ كُفْرٌ، مسلمان کا کسی مسلمان کو قتال کرنا کفر ہے۔ اسی لیے محدثین کہتے ہیں کفر دون کفر، کچھ کفر ایسے ہیں جو انسان کو اسلام سے خارج کر دیتے ہیں، اور کچھ گناہ ایسے ہیں جو کفر کہلاتے ہیں لیکن انسان کافر نہیں ہوتا ہے۔ ان میں سے کیا ہے؟ قتل۔ اللہ نے کہا جب دو مومن ایک دوسرے کو قتل کریں، مطلب کیا ہوا؟ دونوں تو کافر ہو گئے نا جب دونوں قتل کر رہے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کفر، دونوں کافر ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ کو کہنا چاہیے کہ جب دو کافر ایک دوسرے کو قتل کریں، لیکن اللہ نے کیا کہا، وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اللہ اس کے ایمان کی گواہی دے رہے ہیں، جب دو مومن ایک دوسرے کو قتل کریں آپ ان کے درمیان صلح کروا دیجیے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ گناہ کرنے سے آدمی کافر نہیں ہوتا ہے، بلکہ گناہ کرنے سے ایمان گھٹتا ہے، ایمان میں کمزوری آتی ہے، اور توبہ کر لینے سے وہ گناہ، وہ کمزوری دور ہو جاتی ہے۔ ایمان گھٹنے بڑھنے والی چیز ہے، نہ کہ گناہ کر لینے سے انسان اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ تب جو بھی گناہ کرے گا اسلام سے خارج ہوگا، توبہ کر کے پھر اسلام میں داخل ہوگا، تب تو اسلام رہا نہیں، پھر اس کا تو مذاق بن گیا۔ پھر آپ دیکھیں گے صحابہ اکرام کے زمانے میں بہت سارے صحابہ اکرام سے زنا سرزد ہوا، ان کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے رجم بھی کیا گیا، تو وہ اسلام کی حالت میں مرے گا، کفر کی حالت میں، ان سے بھی غلطی ہوئی نا۔ اسی لیے دیکھیں تکفیر بڑا لمبا مسئلہ ہے، کفر اور شرک بڑا لمبا ہے۔ پہلے اب توحید کو ہم سمجھتے ہیں۔ یہ سوال آیا تھا اس لیے بول رہا ہوں، ہمارے یہاں خاص کر بولتا ہوں ڈاکٹر سرار احمد کی تفسیر نہیں سننی چاہیے، پکا جاہل آدمی ہے۔ لاجک کے ذریعے آدمی کو سمجھاتا، آدمی کو آپ پتے کی بات کہی، کون سی پتے کی بات کہی بھائی؟ صحابی سے زیادہ سمجھدار ہو گیا ہے کیا؟ اور ہم اس لیے سمجھ لیتے ہیں کیونکہ ہمیں اس نے جو بات کی اس کے خلاف آیت کا ہم کو تو پتہ نہیں ہے نا، کہ یہ جو بات کرے اس کے خلاف قرآن کی کون سی آیت ہے، ہم کو پتہ نہیں تھا، ہم کو لگتا ہے بہت کیا بات کہی انہوں نے۔ نہیں ہوتا ہے بھائی، انسان کو چاہیے کہ سمجھ کر کے، ڈاکٹر اسرار ایک ایسی شخصیت ہے جس کو پاکستان کی کسی جماعت نے ایکسیپٹ نہیں کیا، جماعت اسلامی نے بھی ایکسیپٹ نہیں کیا، حنفی، دیوبندی، بریلوی، کسی نے اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا۔ ایسا اچھوت انسان ہے وہ، اور ہم لوگ یہاں پہ ہندوستان میں لوگ اس کے بڑے فین بنے گھومتے ہیں، ہے نا۔ اس لیے کہ بات جو ہے لاجک کی ہے، اسلام لاجک نہیں ہے، اسلام کس سے کہانی نہیں ہے، یہ اپنے خواہش کو رب بنانا ہے کہ اس کی تقریر اچھی لگی اس لیے صحیح بول رہا ہوگا، یہی تو رب بنانا وہ اس کو، ہے نا۔ یہ تو رب بنا، مجھے اس کی تقریر اچھی لگتی، اس کی بات میرے دل کو چھوتی ہے اس لیے صحیح بول رہا ہوگا، یہ ہوا اس کا، کسی اور کو رب بنانا۔ جس کے ساتھ دلیل ہو، جس کے پاس قرآن کی بات ہو، وہ چاہے اٹک اٹک کے بھی بولے نا تو بھی صحیح ہے، اور کوئی ٹھوک کر کے 1 2 4 10 کروڑ فالوورز کے ساتھ بھی اگر یوٹیوب میں اپنی بات رکھے اور اس کے پاس دلیل نہ ہو، دلیل کو توڑ موڑ کے پیش کرے، اسی لیے کہتے ہیں کہ ہر کسی کی بات مت سنا کیجیے، کیوں؟ وہ جو بات کہہ رہا ہے نا اس کے خلاف آپ کے پاس دلیل نہیں ہوگی تو آپ اس کو صحیح سمجھیے گا۔ یہ بڑے پرابلم کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔